تصور ذات یا روح اور مائنڈ، یہ ایک ہی معنی میں یہ لوگ استعمال کرتے ہیں، اور اسی کے لیے یہ لفظ عقل استعمال ہوتا ہے ہمارے یہاں، اور بعد میں لاطینی مصنفین نے انٹلیکٹ کا لفظ استعمال کیا۔ تو ارسطو کے ہاں اس کی جو کتاب ہے ڈے اینیما، اس میں یہ تصور ملتا ہے عقل فعال کا، یا جس کا ترجمہ عقل فعال کیا جاتا ہے، اور یہ تصور جو ہے عقل فعال کا بڑا متنادفی ہے ارسطو کے ہاں، کیونکہ یہ صرف اسی کتاب میں ایک جگہ اس کا ذکر ہے، اس کے علاوہ جو ہے اس کے ہاں عقل فعال کا ان معنوں میں ذکر نہیں ہے۔ ابھی آؤں گا اس کے تصور کے بارے میں، اور ہم نے اس کا پہلے بھی ذکر کیا ہوگا۔ تو اس تصور کو لے کے جو ہے جو نو افلاطون فلسفی ہیں اور مسلمان جو نو افلاطونی فلسفی ہیں، انہوں نے اس عقل فعال کے تصور کو جو ہے پورے ایک کائناتی قوت کے طور پہ یا کائناتی ہستی کے طور پہ اس کو اپنی مابعد و طبیعت میں داخل کیا۔ عقل فعال جو ہے وہ بہت سے مسائل حل کرتی ہے جو خدا کو فعال ماننے سے ارسطو کی فکر کے ماننے والوں کے لیے، جو مسلمان بھی ہیں یا عیسائی ہیں، لازمات ہے۔ اور انہوں نے عقل فعال کو پھر، وہ خدا تو نہیں ہے لیکن خدا سے ڈائریکٹلی بھی نہیں نکلی، لیکن خدا سے نکلی ہے، کیونکہ خدا نے اس کو پیدا نہیں کیا، خدا کے اندر سے نکلی ہے، ایمینیٹ ہوئی، صدور ہوا ہے اس کا۔ اچھا، یہ اب عقل فعال ہے کیا ارسطو کے ہاں؟ کیونکہ ارسطو کا جو تصور ہے وہ اس کا جو بنیادی ایک تصور ہے، ارسطو کے بہت سے تصورات ہیں لیکن ایک جو اہم تصور ہے اس کے ہاں مادہ اور حیت کا تصور، اور یہ مادہ اور حیت کا جو تصور ہے یہ تجریدی تصورات ان معنوں میں کہ حقیقت میں ان معنوں میں مادہ جو حیت سے الگ ہو کہیں موجود نہیں، اور نہ حیت جو ہے مادے سے الگ موجود نہیں، الا یہ کہ مطلب اس کے ہاں جو خدا کا تصور ہے وہ لگتا یہ ہے کہ وہ صرف حیت ہے، اس سے مسائل پیدا ہوتے ہیں تو اس میں جانے کی ضرورت نہیں، اور مادہ اور حیت جو ہے یہ حقیقت میں جو ہے ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ، اور اس سے جو ہے چیز، کوئی بھی چیز ہو، شے ہو، اس میں مادہ بھی ہوگا اور حیت بھی ہوگا۔ مثلا یہ کہ کرسی میں دیکھ لیں، مطلب یہ کہ، اور یہ اضافی ہوتا ہے ہمیشہ، کیونکہ کرسی میں لکڑی جو ہے مادہ ہے اور اس کی حیت ہے، تو حیت اور لکڑی سے مل کر جو ہے کرسی بنتی ہے، صرف لکڑی سے کرسی نہیں بن سکتی، اور ہے تو اس کو جو ملاتا ہے اس کے لیے آپ کو ایک کوزل ایجنٹ چاہیے، وہ جو کارپینٹر ہے اس معاملے میں۔ تو اس لیے عمومی سوال ارسطو کے یہاں یہ پیدا ہوا کہ وہ کہ کائنات میں مادہ ہمیشہ سے ہے، کائنات ہمیشہ سے موجود ہے، تو اس کا یہ تصور، یہ مسئلہ پیدا نہیں ہوتا کہ مادہ عدم سے وجود میں کیوں نہیں آیا، کیونکہ عدم سے وجود کا کوئی تصور ہی نہیں ہے اس کا، اور یہ مادہ جو ہے حیت کے ساتھ ہمیشہ سے ملا ہوا ہے، اس میں الگ بھی نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس کی توجیہ کیا ہے کہ مطلب یہ کہ تصوراتی لحاظ سے تو مادہ اور حیت الگ ہیں، تو تصوراتی لحاظ سے اگر ہم سوچیں تو یہ دونوں ملے کیسے، اس کو حرکت کیسے دی، جیسے لکڑی اور اس کی جو حیت کرسی میں ہے، اس کو جو حرکت دی وہ کارپینٹر نے دی، لیکن عمومی سطح پہ یعنی کائناتی سطح پہ مادہ اور حیت میں جو حرکت ہوئی اس کی توجیہ کیا ہے، اس کی توجیہ جو ہے وہ اس کے یہاں خدا کا تصور ہے، لیکن خدا جو ہے کارپینٹر کی طرح ہے بھی اور نہیں بھی ہے ان معنوں میں کہ کارپینٹر جو ہے وہ تو کوزلی یعنی جعلی، علت جعلی جس کو کہتے ہیں، وہ ان حیت لکڑی اور اس کے ذہن میں جو نقشہ ہے کرسی کا اس کو ملاتا ہے، تو جو علت ہے وہاں یہاں جو ہے کارپینٹر، لیکن وہ علت جعلی ہے، لیکن خدا کو علت جعلی نہیں ہے اور جعلی افیکٹو کاز جس کو کہیں گے، بلکہ خدا جو ہے ایک لحاظ سے علت غائی ہے، یعنی خدا ایک کائناتی قوت ہے، ایک بڑا میکنیٹیس لے لیں جس کو، اس کے نتیجے میں جو ہے مادہ اور حیت کو اگر ہم تصور کریں مجردن الگ کائناتی سطح پہ، تو ان کے درمیان جو ملاپ کے لیے حرکت چاہیے وہ حرکت جو ہے اس مقناطیس کی کشش کے نتیجے میں ہوتی ہے، تو یہ نہیں ہے کہ خدا نے کوئی ان کو افیکٹولی ملا، اس لیے وہ علت غائی ہے خدا، کوئی علت جعلی نہیں، بہرحال تو یہ اس کا کانٹیکسٹ ہے۔ اب اگر انسان کی سطح پہ ہے تو ارسطو کے ہاں جو ہے انسان میں
इसका जिस्म है जो उसका मादा है, और जिस्म की एक हैत भी है, वो उसकी फॉर्म है। लेकिन ये कि इंसान जो है जिस्म और रूह का मजमूआ है। रूह को वो कहता है, रूह यानी रूह कोई अच्छा लफ्ज़ नहीं है, लेकिन अंग्रेजी में उसको सोल कहेंगे। जो असल यूनानी लफ्ज़ है वो है सूख है, सूख है। और जो ज़हन है ये अक्ल जिसको कहते हैं हमारे, ये अंग्रेजी में माइंड कहते हैं, इसको यूनानी में नाउस। ये जो है एक कुव्वत है रूह की। इंसान जो है जिस्म और रूह का मजमूआ है, और रूह की कुव्वत जो है अक्ल। और रूह जो है एक लिहाज से जो है इंसान की फॉर्म है, और ये हमेशा जो है एक साथ ही होते हैं, एक दूसरे से अलग नहीं होते, सेपरेट नहीं होते। तो ये उसका उमूमी नजरिया था। लेकिन ये जो माइंड का तस्वुर है, या अक्ल का तस्वुर है, उसके अलावा एक तस्वुर एक जगह मिलता है उसकी उस किताब में जो बेअनमा है, और उसी को लेके जो है बात का पतंगड़ बनाया नौफलातियों ने। और वो एक लिहाज से जो है एक नया तस्वुर है अरस्तू की फिक्र में, और उसकी और दूसरी किताबों में दूसरी जगहों पे ये फिक्र नहीं मिलती। वो तस्वुर है अक्ल फ़ाल का, और फ़र्क है अक्ल फ़ाल और अक्ल गैर फ़ाल। उमूमन जो उसके अक्ल का तस्वुर एक ही है, यानी इंसान के माइंड जो वो कुव्वत है इंसानी रूह की, और रूह का मतलब उसके यहाँ जो है इंसानी है। अच्छा, वो तस्वुर क्या है? वो तस्वुर ये है कि दो किस्म की अक्ल, एक नहीं है, दो किस्म की अक्ल है। एक को वो कहता है एजेंट इंटेलेक्ट, जिसका यानी अंग्रेजी में तर्जुमा, उसी का तर्जुमा जो है अक्ल फ़ाल होता है। और दूसरी है उमूमी अक्ल जिसकी वो, और इसको आप अक्ल एक लिहाज से गैर फ़ाल कह सकते हैं, इन मानों में कि ये जो है रिसेप्टिव अक्ल है। यानी ये रिसेप्टिव को उर्दू में क्या कहते हैं, यानी ये रिसीव करती है, यानी ये वसूल करती है असरात को इनिशिएट नहीं करती, उसको यानी उनका आगाज नहीं करती। ये इस लिहाज से मतलब इसी तरह समझ लें कि मतलब तजुर्बी फलसफियों के यहाँ जो है जो हवास का तस्वुर, हवास जो है वो इत्तलात वसूल करते हैं, तो इन मानों में वो रिसेप्टिव है, फाल नहीं है। जबकि अक्ल फिर उन इत्तलात को मुनज़्ज़म करती है, तो अक्ल इन मानों में फ़ाल है, हवास फ़ाल नहीं। तो इसी लिहाज से जो रिसेप्टिव इंटेलेक्ट है, अक्ल गैर फ़ाल है अरस्तू के, वो वसूल करती है, जबकि अक्ल फ़ाल जो है वो उन वसूल की हुई चीज़ों को मुनज़्ज़म करती है, यानी आगाज करती है, बनाती है। तो इस लिहाज से देख लें कि मतलब अगर अक्ल गैर फ़ाल जो है उसको उसकी तशबीह दे दें अक्ल गैर फ़ाल की लकड़ी से, और अक्ल फ़ाल जो है उसमें वो कारपेंटर होगा जो इस लकड़ी से कुर्सी बनाता है। ये चीज़ अहम नहीं है, क्योंकि इस तस्वुर को, इस तफरीक को जो है उसके तस्वुर अक्ल में जम किया जा सकता है। लेकिन असल जो उसमें अचंभे की बात यह है, और जिसको जो है ये फिर नौ अफलातूनी फलसफी लेके उन्होंने पूरे एक मेटाफिजिक्स खड़ी की, माबाद तबियत खड़ी की, वो तस्वुर ये है कि अरस्तू के नज़दीक एटलीस्ट इस पैसेज में जहाँ वो इसकी बात करता है, क्योंकि जब उसने कहा कि इंसान जो है रूह और जिस्म का मजमूआ है, तो उसने और जो अक्ल उसकी उमूमी अक्ल का तस्वुर था वो रूह का एक फंक्शन है, या रूह की एक कुव्वत है। वहाँ ये भी कहते हैं कि रूह जो है जिससे अलग उसका कोई वजूद नहीं, अलग नहीं हो सकता। लेकिन ये जो अक्ल फ़ाल है उसके बारे में उसने दावा किया कि अक्ल फ़ाल ये असल में ये जो है इंसानी जिस्म से अलग है, और इंसानी जिस्म जो है इस पर असर नहीं करता, और अपने जौहर के एतबार से ये एक्चुअलिटी है। इन मानों में कि अरस्तू का एक दूसरा तस्वुर है बिलकुवा और बिलफेल का, और बिलकुवा जो है इसको पोटेंशियल कहते हैं, इसको एक्चुअलिटी कहते हैं। और बिलकुवा का उमूमन उसके यहाँ जो है ताल्लुक मादे से, और बिलफेल का ताल्लुक जो है उसका अक्ल और हरकत से। तो मादा जो है मसलन एक बीज है, वो दरख्त है, लेकिन दरख्त है बिलकुवा, और बीज जब ग्रो होता है तो वो
تو یہ بیج ہے، لیکن بیج ہے بالقوہ، بیج جو ہے درخت ہے لیکن بالقوہ درخت ہے، اور درخت جب ایکچولی درخت بن جاتا ہے تو وہ بالفعل درخت ہے، تو اس کو ایکچوالٹی کہتے ہیں۔ تو جو عقل فعال کا یہ تصور ہے وہ یہ ہے کہ ایک نیا تصور جو صرف ایک جگہ ملتا ہے اس کے ہاں، وہ یہ ہے کہ عقل فعال جسم سے الگ جو ہے وہ الگ ہے، اور وہ انافیکٹڈ بائی، یعنی اس کا اثر جسم کا اس پہ نہیں ہوتا، اور وہ پیور ایکچوالٹی ہے، یعنی وہ بالفعل ایکچوالٹی یعنی حقیقت کاملہ ہے ان معنوں میں۔ اور وہ یہ کہتا ہے کہ اس کے بعد جو دوسری چیز اس میں ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ اس کو موت نہیں آتی، اس عقل فعال کو، اور یہ دائم ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتی ہے کہ ہر انسان کے اندر جو عقل فعال ہے وہ الگ ہے، یہ عقل فعال جو انسان کے اندر ہے، اور وہ لگتا یہ ہے کہ آدھی عقل اور جسم کے درمیان جو ہے جو تعلق ہے اس کو قائم رکھتی ہے، اور جب انسان مر جاتا ہے تو یہ اس لحاظ سے جسم سے علیحدہ اس کا وجود ہے اور حقیقت ہے۔ تو ایک لحاظ سے اب پھر اس میں یہ اس کا امکان ہے کہ ایک کائناتی قوت انسان میں جسم اور اس کی جو ریسپٹیو عقل ہے یا غیر فعال عقل ہے، ان دونوں کو ملاتی ہے۔ یہ ایک جگہ ملتا ہے رسو کے ہاں۔ تو نوفلاطیوں نے اس عقل فعال کو ایک کائناتی قوت بنا دیا جو عقل نام سے نکلی ہے، اور جو الٹیمیٹلی عقل اول سے نکلی ہے، جو خدا سے نکلی ہے وغیرہ۔ تو یہ اس کا بیک گراؤنڈ ہے، تو بہت تفصیل ہوگی، تو انشاءاللہ